السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زیرت پاکستان۔ کل ایک اہم کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دو معاملات ایسے تھے جن کا ذکر پرسوں بھی ہوا، اس کے بعد بار بار یہ ٹیلی ویژن پر ڈسکس ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کالی بھیڑوں کے حوالے سے بات کی، جو آنریبل عدلیہ ہے اس کا ذکر کیا، اور یہ پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے پی ایم ایل این کے جو لیڈرز تھے وہ کہتے رہے کہ نہیں جی یہ ان کی بات نہیں کر رہے، یہ پرانوں کی بات کر رہے ہیں، یہ اور لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دستور بن گیا پاکستان کا، دستور بن گیا ہے کہ جب آپ کو کوئی فیصلہ پسند نہ آئے تو پھر آپ یہ اس طرح سے یعنی کہ بڑے غلط قسم کے الفاظ استعمال کریں۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ پرانی حکومت بھی یہ کرتی تھی، یہ بھی حکومت یہی کر رہی ہے، اور عدلیہ جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ خدا کرے کہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے چلے، اور جو پاسداری کا ان کا کام ہے کہ آئین کی پاسداری کریں اور لوگوں تک انصاف پہنچائے، تو بغیر کسی ڈر اور خوف کے وہ انصاف پہنچایا آگے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے، کچھ سٹنگ ججز کے بارے میں کہا، کیونکہ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو فیصلے دے دیتے ہیں، عمران خان کے حوالے سے کہا کہ ان کے حق میں فیصلے دے دیتے ہیں، تو غصہ تھا جو کچھ سٹنگ ججز پہ۔ لیکن یہ بھی ہم نے سنا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا نہیں جی، جب بات ہوئی سپریم کورٹ کے بینچ کی طرف سے، ایک آنریبل جج نے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کی تو بات نہیں ہے، آپ بڑے آنریبل ہیں، کورٹ بڑا آنریبل ہے۔ تو بہرحال ہمارا کام ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ یہ کسی کو زیب نہیں دیتا، لیکن ملک میں ہمارے حالات ایسے ہیں اس وقت۔ بہرحال وی ول کیپ پوائنٹنگ آؤٹ۔ اس کے بعد چلتے ہیں جو احمد فرحاد کا کیس تھا، کشمیری جو ایک شاعر تھے جو غائب ہو گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت تنبیہ کی، بہت باتیں کہیں۔ انہی کی باتوں کے حوالے سے پھر یہ ہوا کہ پیمرام نے بھی کہا کہ جی نہیں آپ یہ جو ہے رپورٹنگ نہیں کر سکتے، کورٹ رپورٹنگ۔ ہمارے پروگرام میں آ کے ایک سرونگ منسٹر نے کہا نہیں جی دیکھیں کبھی ججز بھی ایسی بات کر دیتے ہیں، پھر آپ لوگ وہ بھی چلا دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کیس جو تھا کافی ایک ٹینشن تھی اس کیس میں، اور بہرحال کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی پاکستان کا شہری ہو، اگر اس کو اٹھا لیا جائے بغیر کسی وارنٹ کے اور اس کے بعد وہ غائب ہو جائے، یہ ہم ہمیشہ اس کو اپوز کرتے رہیں گے۔ یہ بالکل آئین کے خلاف ہے، اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو پھر آپ ہمت کر کے بولیں، کہیں کہ جی غلط کر رہا ہے، برنگ دیم ٹو کورٹ۔ یہ پاکستان جو ہے، یہاں ایک آئین ہے، قانون ہے، اور ایک کالے کنویں میں کوئی شخص غائب ہو جائے وہ بالکل غلط ہے اور ان ایکسیپٹیبل ہے۔ آن کورٹس کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہنا ہوگا، اور پاکستان کے شہریوں کو بھی ہر ایک کو کرنے کی ضرورت ہے اس کو آئیڈینٹیفائی۔ اور یہ اچھی بات ہے، خدا کا شکر ہے کہ فرحاد مل گئے ہیں اب آزاد کشمیر میں، اور اب یہ بھی ہم نے سنا کہ جب کورٹ نے کہا کہ جی ان کو یہاں لے کے آئیں، ان کو پیش کریں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو پھر ہم یہ پٹیشن کو ختم کر دیں گے۔ تو جواب یہ ملا اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے کہ جو آزاد کشمیر ہے وہ ایک اٹ از اے فارن کنٹری اور اٹ از این انڈیپینڈنٹ کنٹری، ان کا اپنا آئین ہے، قانون ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں۔ تقریباً یہی بات کی انہوں نے، جو کہ آپ ہم سب اس سے بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال ہم چاہیں گے کہ اچھی بات ہے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور جو فرحاد ہے ان کو جلد از جلد اپنے خاندان سے ملانا چاہیے، اینڈ ہی شوڈ بی آن بیل۔ ملے ہیں ضرور خاندان کو، لیکن بیل وغیرہ نہیں ہوئی۔ اب چلتے ہیں ناظرین کور کمانڈرز کانفرنس میں۔ کل کور کمانڈرز کانفرنس بڑی اہم تھی، اس میں انہوں نے ذکر کیا، جو اعلامیہ آیا اس میں اس کے بارے میں، اقتصادیات کے بارے میں کہا، اور پھر کشمیر کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں بہت دو ٹوک الفاظ میں بڑی اچھی ایک تگڑی سٹیٹمنٹ دی، جو دینی چاہیے۔ ڈزنٹ میٹر ہمارے جو حالات ہیں پاکستان میں، لیکن کشمیر ایک معاملہ ایسا ہے
ہمیں ہمیشہ ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، اور یہی کور کمانڈر کے اعلامیے میں کہا گیا کہ وی اسٹینڈ ود دا پیپل آف کشمیر، اور ہندوستان کی جو بربریت ہے اس کی نشاندہی کی، غازہ کے بارے میں بات کی، اور غازہ کی جینوسائیڈ ہے اس کے بارے میں پاکستان شوڈ بی کلیئر دیٹ اٹ از نتھنگ لیس دین اے جینوسائیڈ۔ اس کے بعد انہوں نے جو پیشہ ورانہ مہارت ہے پاکستان کی فوج کی اس کی نشاندہی کی اور اس کو سراہا اعلامیے نے، اور جو بلوچستان کے حالات ہیں کہا کہ ان کو بہتری کی طرف جانا چاہیے اور وہاں اکنامک صورتحال بہتر ہونی چاہیے، اور پولیٹیکل افغانستان سے جو خطرہ لاحق ہے جس کے بارے میں بڑی تفصیل میں وزیر داخلہ نے پچھلے ہفتے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ کس طریقے سے وہاں سے دہشت گردی ہوئی، اور جو ہمارے چینی مہمان تھے ان کو دے ور ٹارگیٹڈ۔ تو یہ اچھا، اور سب سے جو اہم بات ہمیں لگا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ڈیجیٹل دہشت گردی، اور یہ آپ بار بار سن رہے ہیں کہ 26-27 کو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے، عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹو بی مور اسپیسیفک، ایک ویڈیو چلایا گیا جس میں ایسٹ پاکستان کا اور ذکر ہوا، جس میں مجیب الرحمان صاحب اور جو جنرل یحییٰ تھے ان کے حوالے سے بتایا گیا، اور کہا کہ یہ سوال اٹھایا کہ غدار کون ہے، محب وطن کون ہے۔ کچھ تاریخ کی باتیں ہیں وہ سب جانتے ہیں، اس میں تو کوئی لگی لپٹی نہیں ہو سکتی، لیکن پی ٹی آئی کے لیڈر کے اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو آئی، اور اس کے بعد آخر میں جو موجودہ چیف ہیں ان کی شکل بنائی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جی یہ جو اس وقت مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ جو ہے پی ٹی آئی کا ہے اس کو چرایا گیا، اور حالات کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے یہ اس پہ تو جو کہا اعلامیے میں وہ تو اپنی جگہ بات ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردی اس اکاؤنٹ سے ایک سیاسی جماعت ہے جو باہر ملک سے اپنا اکاؤنٹ چلاتی ہے اور پروپیگنڈا کرتی ہے اور سب کچھ کرتی ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے باہر ملک سے، یہ کانسٹنٹلی آرمی کی جو ٹاپ کمانڈ ہے اس کو دیٹ از انڈر اٹیک، اس کا ذکر کیا۔ اور کل جو تھی کانفرنس اس میں تمام جو پاکستان کی کمانڈ ہے آرمی کی، یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ خالی کور کمانڈرز، تمام کمانڈ ہے جو ٹاپ کمانڈ، پی ایس اوز بھی تھے، اسٹاف آفیسرز بھی تھے، پرنسپل اسٹاف آفیسر سب تھے، کور کمانڈرز تھے، تو ان کی طرف سے یہ اعلامیہ آیا، اور اس میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ دہشت گردی ہے ڈیجیٹل، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایکشن لیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی بات کی گئی کہ مئی 9 کے حوالے سے جو لوگ ملوث ہیں ان کو ہر صورت پر قانون ان پر لاگو ہونا چاہیے۔ یہ بڑی عجب بات ہے کہ کیوں نہیں ہوتا، یہ بہت عجب بات ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے اس پہ، کیونکہ جہاں تک کورٹس کا تعلق ہے، کورٹس کہتے ہیں کہ جو ایویڈنس ہم ایکسیپٹیبل ہے ہم وہی ایکسیپٹ کریں گے۔ پھر سوال اٹھا کہ یہ مارشل لا جو کورٹ مارشل ہے وہ کیا جائے، جو ملٹری کورٹس ہیں ان میں ٹرائی کیا جائے، لیکن وہ کورٹ نے اس کو روک دیا۔ تو یہ ایک کوئی پاکستانی نہیں ہے جو یہ نہیں کہے گا کہ مئی 9 کے جو ایکچولی رسپانسبل ہیں، جو آئیڈینٹیفائبل ہیں اور ایویڈنس کے ساتھ رسپانسبل ہیں، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، لیکن ایک عجیب تذبذب کا شکار ہے، کنفیوژن ہے، اور اس سے زیادہ کیوس بڑھتی جاتی ہے اور غصہ بڑھتا جاتا ہے ہر طرف۔ Stay with us. ویلکم بیک ناظرین۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین موجود ہیں مظہر عباس، ہی نیڈز نو انٹروڈکشن، اینکر ہیں، اینالسٹ ہے، رائٹر ہے، ایڈیٹر رہ چکے۔ ان سے ہم سوال ایک ہی کریں گے، ہم یہ سوال ان سے پوچھیں گے کہ پی ٹی آئی، اور ہم اس زاویے سے بات کریں جو کہ کل کور کمانڈر کی اس میں اعلامیہ میں آیا کہ جی یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے پھیلا رہے ہیں، اور یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جی یہ ایک ویڈیو آیا، ویڈیو میں کیا کیا تھا، پھر کہا کہ دہشت گرد کون ہے اور محب وطن کون ہے۔ تو ہم پوچھیں گے مظہر عباس صاحب سے کہ پی ٹی آئی چاہتی کیا ہے اور کس طرح وہ اس کا حصول چاہتی ہے، کس طرح حاصل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے تو کرنی پھر انہی سے ہی ہے جو فوج کے لوگ ہیں، کیونکہ جی انہی کے پاس پاور ہے،
اور پھر اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز لگائیں گے، عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ کوئی آپ کا میرا تو نہیں ہے، عمران خان صاحب جو کہ جن کا سب سے زیادہ فالوئنگ کا اکاؤنٹ ہے پاکستان میں، اور وہ لیڈر ہیں پارٹی کے جس نے سب سے زیادہ ووٹس لیے، ان کے اکاؤنٹ سے اگر اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو پھر یا تو آپ نے بات کرنی ہے یا تو آپ نے یہ کرنا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں. آپ کہیں جی ٹھیک ہے یہ ہم کریں گے اور ہم نے بات نہیں کرنی اور ہم اپنی کوئی انقلاب لائیں گے. مظہر عباس صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. یہ ذرا جو معمہ ہے اس کو حل کیجئے گا. پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، کیسے چاہتی ہے؟ شکریہ نسیم، آپ نے بڑی تفصیل سے جو بھی فارمیشن کمانڈرز کی جو بریفنگ ہوئی اور میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جو بیان سامنے آیا، اس سے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ وہ جو کشیدگی ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. دیکھیے مجھے تحریک انصاف لگتا ہے کہ وہ فوکس نہیں ہے، اور ان کا بہت اچھی پوزیشن تھی جو 8 فروری کے بعد کی پوزیشن تھی ان کی. یعنی 8 فروری کو جس طرح انہوں نے الیکشن سمبل جانے کے باوجود، عمران خان صاحب کے گرفتار ہونے کے باوجود جو رزلٹ آیا وہ حیران کن تھا سب کے لیے، اور یہ بہت بڑی مورل پولیٹیکل وکٹری تھی تحریک انصاف اور عمران خان کی. اور اسی پر اگر وہ فوکس کرتے، وہ ان کا فوکس رہنا ہی اس پہ چاہیے تھا کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے، الیکشنز میں جو ہے ان کو باہر رکھا گیا ہے، ان کا سمبل سیکا لیا گیا ہے، اور اسی کو وہ اپنی موومنٹ کا حصہ بناتے اور اس پر فوکس کرتے کہ اس مسئلے پر وہ کسی سے بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ ہو جس کو وہ نہیں ریکگنائز کرتے. میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو 77 کی سچویشن سے سبق سیکھنا چاہیے. دیکھیے 77 اس وقت تو وہ نہیں ہوا جو 77 میں ہوا تھا. 77 میں تو 800-900 لوگ مارے جا چکے تھے جب مذاکرات شروع ہوئے تھے، اور نہ پی این اے کو ذوالفقار علی بھٹو کی شکل پسند تھی، نہ بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ پی این اے. لیکن ایک سچویشن آئی جو ڈیمانڈ تھی کہ میں الیکشن نہیں کراؤں گا، اور جو ڈیمانڈ تھی فوراً الیکشن کراؤں. دونوں نے کہا کہ آئیے بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ مذاکرات ہوئے، مذاکرات طویل ہوئے. دونوں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی پوزیشن پہ رہتے ہوئے مذاکرات کیے، اور پھر وہیں سے فلیکسیبلٹی، جب مذاکرات زیادہ ہوئے تو پھر فلیکسیبلٹی آئی، اور پھر الٹیمیٹلی بھٹو صاحب تیار ہوئے دوبارہ الیکشن کرانے کو، تیار ہوئے نئے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی اور ایک انٹرم سیٹ اپ کے اوپر بھی. تو ایک ایکسٹریم پوزیشن سے آپ مذاکرات کے ذریعے کس پوزیشن پر آ گئے کہ جہاں آپ نے تیار کیا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ آپ الیکشن کرائیں، اور وہ تیار ہوئے. بالکل. تو میرا خیال میں تحریک انصاف کو یا عمران خان کو فوکس صرف اس پہ کرنا چاہیے تھا کہ 8 فروری کا مینڈیٹ ان کو واپس لائے. باقی چیزیں یہ اب ٹرینڈز ڈیولپ کر لیتے ہیں، یہ چیزیں چل جاتی ہیں. 9 مئی کس نے کیا کس نے نہیں کیا اس بحث میں چلے جاتے ہیں. اس وقت آپ انٹرنیشنلی بھی اور ایون ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی آپ کا بڑا اسٹرانگ کیس بنتا تھا. بالکل اسی طریقے سے آپ کی 150 کے قریب الیکشن پٹیشنز فائل ہیں ٹرائبونلز پہ، وہ ہر طرح کوشش کی جا رہے ہیں یہ ریٹائرڈ ججز بنانا. حکومت غلطی پہ غلطی کیے جا رہی ہے. آپ دیکھیے کہ تحریک انصاف کی دوسری بڑی مجھے یہ کہ وہ ایک موومنٹ نہیں ڈیولپ کر پا رہے، کہ وہ الیکشن ریگنگ کے حوالے سے جس طرح 77 میں ایک موومنٹ ڈیولپ ہوئی، اب وہ بھی تو الیکشن ریگنگ کا ہی تھا نا مسئلہ، کہ الیکشن ریگڈ ہوئے تھے. آج بھی یہی مسئلہ ہے نا کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. تو آپ اس میں، اور آپ کے پاس بے انتہا پبلک سپورٹ حاصل ہے آپ کو اس وقت. یہ تو اب مظہر اس وقت 77 میں ایک فرق تو یہ تھا کہ اس وقت کی جو فوج کی ٹاپ کمانڈ تھی وہ تو واز اگینسٹ بھٹو نا، اس لیے انہوں نے سپورٹ بھی کیا تھا پی این اے کی موومنٹ کو. isn't that correct؟ ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں نا، اس کے باوجود بھی دونوں پارٹیز، دونوں جو پی این اے اور بھٹو صاحب ایک ایگریمنٹ پر آتے ہیں. یہ بالکل بات اہم ہے، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک. تو یہاں سچویشن یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوئی کمفرٹیبل پوزیشن نہیں تھی.
پی ٹی آئی کو پولیٹیکلی ٹیکفلی یہ وہ کرنا چاہیے تھا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں اگر کوئی ڈفرینسز ہیں تو وہ کوشش کرتے اگر پیپلز پارٹی ان سے آپ مذاکرات تو کرتے پیپلز پارٹی سے بالکل. اچھا مظہر آپ بڑی اہم بات کریں, مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس ویل کنٹینیو, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے مظہر عباس سے کہ یہ چاہتی کیا پی ٹی آئی, یعنی کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ بات ہی ہم نے کرنی ہے, پولیٹیشین سے نہیں کرنی, ہم نے ان سے کرنی جن کے پاس پاور ہے, اور جن کے پاس پاور ہے تو وہ ظاہر فوج کی طرف اشارہ ہے. فوج کے اعلامیہ کا ہم نے آپ کو بتایا کیا ہے, اور مظہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے فروری 8 کے بعد, مظہر آپ کہہ رہے ہیں کہ فوکس جس پر کرنا چاہیے تھا نہیں کیا. مجھے بتائیں یہ جو دیکھیے ہم سب کھڑے ہیں ان ایشوز پر, اصول کو لے کے جہاں ہم کھڑے تھے جب پی ایم ایل این کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی, ہم اب بھی کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, لیکن ہم بالکل ایک بڑی عجب سی سچویشن ہے ان کی, ہمیں لگتا ہے بڑی کنفیوز سچویشن ہے. یا تو ان کا خیال ہے کہ بس یہی کوئی انقلابی راستہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات چیت کی ضرورت نہیں, کیونکہ کسی کے ساتھ بات چیت کے لیے یہ کوئی اپنا وہ تو نہیں دکھا رہے, کوئی طریقہ کار, کوئی ماحول آپ بناتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ نقصان کتنا ہو رہا ہے ان کو اس سے؟ دیکھیں اوور آل جو نقصان ہو رہا ہے وہ تحریک انصاف کو خود یہ نظر آنا چاہیے کہ انہوں نے کئی اٹیمپٹس کی ہیں اپنے موٹیویٹ کرنے کی, لیکن ایک موومنٹ جو ہے وہ موومنٹ ڈیولپ نہیں ہو پا رہی. اس میں ظاہر ہے گورنمنٹ یا ریاست ان کے لیے ڈیفیکلٹیز کریٹ کرتی ہے, اور ڈیفیکلٹی کریٹ کر رہی ہے. جلسہ کرنا چاہیں تو جلسہ نہیں کرنے دیتے, کہیں گیدر ہونا چاہیں تو گیدر نہیں ہونے دیتے. یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں ماضی میں بھی رہی ہیں, لیکن اسی میں سے رستہ نکلتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف جے یو آئی کو اب تک نہیں بنا پائی, تحریک انصاف جماعت اسلامی کو اب تک نہیں بنا پائی, ایک بڑا گرینڈ الائنس وہ نہیں بنا پا رہے اگینسٹ دی گورنمنٹ یا اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ, جو بھی کہیں. پرابلم جہاں تحریک انصاف کو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے بہت زیادہ فرنٹ کھول لیے ہیں. انہوں نے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے تو ان کی لڑائی ہے ہی, انہوں نے ظاہر ہے پیپلز پارٹی, نون لیگ, گورنمنٹ وہ فرنٹ کھولا ہوا ہے انہوں نے. پھر وہ نہیں ابھی تک مطمئن کر پا رہے جو ان کے دیگر اتحادی ہیں جن کے بارے میں ان کی بہت ہارڈ پوزیشنز رہی تھیں, اچکزئی ہوں یا جو ہے مولانا فضل الرحمان, خاص طور پہ جو 6 جماعتی اتحاد بنائے. آپ بتائیں کہ اتنے عرصے میں 6 جماعتی اتحاد کے کتنے جلسے ہوں گے؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ایک آدھ جلسے کے علاوہ کوئی جلسہ ہوا ہو ان 6 جماعتی اتحاد کا. تو اور ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف میں ودن تحریک انصاف بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف انٹرنل پالیٹک بہت شارپ ہے ان کے اندر. 10 آپ 4 لوگوں سے تحریک انصاف سے ملے تو وہ 4 دیگر لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو چیزیں ہیں یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب یا تو انہوں نے اس چیز کا سوچا نہیں تھا. اب وہ ایک آدمی آ کے, علی محمد خان آ کے کوئی بات کرتے ہیں, بیرسٹر گوہر بہار آ کے دوسری بات کرتے ہیں, رؤوف حسن تیسری بات کرتے ہیں, کوئی ایک کوآرڈینیشن نہیں لگ رہی. تو مجھے تحریک انصاف پوسٹ 8 فیبروری جو اتنا بڑا مینڈیٹ ان کو ملا, اتنی بڑی سپورٹ ملی, اس کے بعد وہ اس کو میٹیریلائز نہیں کر پا رہے, اور اس چکر میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس سوشل میڈیا پلیٹ فارم اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ صحیح, ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم بہت امپورٹنٹ صحیح, آپ کا ووٹر آپ کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہے, لیکن آپ میسج کیا دے رہے ہیں, آپ ڈائریکشن کیا دے رہے ہیں؟ یعنی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی کہ چیزوں کو کیسے آپ آگے بڑھائیں گے. جوڈیشری سے آپ نے جوڈیشری کو آپ سلیکٹیو کہتے ہیں, کبھی جوڈیشری کے اسی طرح. تو میں نے کہا کہ جوڈیشری کا فرنٹ, آدھا جوڈیشری کا فرنٹ کھلا ہوا ہے, آدھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا فرنٹ کھلا ہوا ہے, پلس گورنمنٹ بات چیت کرنا چاہتی ہے, آپ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جو ڈائریکشن ہے پی ٹی آئی کی وہ مجھے نہیں, وہ ڈائریکشن لیس نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی ایز فار ایز دا موومنٹ اگینسٹ دی گورنمنٹ از کنسرن. تو آپ کیسے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کریں گے اتنے عرصے میں؟ ٹھیک ہے آپ کی پاپولیرٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, گورنمنٹ اپنے بلنڈرز کر رہی ہے, یعنی میڈیا سے جو گورنمنٹ نے ایک کانفرنٹریشن والی سچویشن ڈیولپ کر دی ہے وہ بہت الارمنگ ہے.
یعنی پنجاب گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، ان کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا. بالکل اسی طریقے سے وہ سارے اقدامات یہ گورنمنٹ کر رہی ہے جن اقدامات کے وہ بحیثیت اپوزیشن خلاف تھے. اب یہ 14 دن سے 40 دن کا جو اختیار جی سوری مظہر جی، ٹائم ذرا کم ہے، لیکن آپ نے بڑی تفصیل میں بیان کیے جو معاملات ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، خاص طور پہ کیونکہ یہ جو گورنمنٹ اور میڈیا کا تعلق ہے یا گورنمنٹ اور اکانومی کا تعلق ہے، وہ تو بالکل سیریس معاملات ہیں، اور میڈیا پر اس طرح دباؤ ڈال کے ناجائز اور انکانسٹیٹیوشنل تو نو گورنمنٹ کین گیٹ اوے ود اٹ، لیٹس بی ویری کلیئر. لیکن کیا یہ کرنے سے پی ٹی آئی کو کوئی پولیٹیکل اسٹرینتھ ملے گی، پولیٹیکل آکسیجن ملے گا؟ اور کیا پی ٹی آئی جو ہم سنتے ہیں وہ تو یہ کہ جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ کچھ ہفتوں کی بات ہے تو گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، لوگ باہر نکل آئیں گے اور ایک بہت تحریک شروع ہو جائے گی. لیکن جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو پرہیپس پی ٹی آئی کو دیکھنا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے. اور پولیٹیکلی ہم بات کریں، ووٹ تو مل گئے ہیں، لیکن اس ووٹر سپورٹ کو آپ پولیٹیکل پاور میں کس طرح سے کنورٹ کریں ان مشکل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، دیٹس دا بگ کوسچن. مظہر آپ کا بہت شکریہ، اسی دن یہ گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین بریک کے بعد ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب ہوں گے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، کینڈیڈیٹ بھی تھے اسلام آباد سے، اور ان کا کیس بھی اس وقت چل رہا ہے ٹرائیبیونل میں، اور ان کے جو مد مقابل جو جیتے ہیں ان کے حوالے سے کورٹ نے یہ ان سے کہا ہے کہ اب وہ لے کے آئیں فارم 45 دستخط شدہ. ابھی تک وہ نہیں لا پائے، بٹ بہرحال ہم شعیب شاہین صاحب سے بات کریں گے کہ پی ٹی آئی آخر کرنا کیا چاہتی ہے اور کیسے اچیو کرنا چاہتی ہے، جو ڈسکشن ہماری ہو رہی تھی ابھی مظہر عباس صاحب سے. بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ یہ پچھلے 2-3 روز سے وہ جو ویڈیو آیا، پھر اس کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی جو اعلامیہ آیا اس میں بھی ذکر ہوا، یعنی کہ کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر کیا. تو میں چاہوں گی کہ ذرا ناظرین کو اور آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ سنائیں جو عارف علوی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی پارٹی کس سے بات کرنا چاہ رہی ہے. اچھا، تو شعیب شاہین صاحب، یقینی طور پہ آپ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کا خیال ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی، اسی کی طرف اشارہ ہے. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے چلیے، یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے. اگر یہ اسٹریٹجی ہے تو آپ کی حکمت عملی کو آپ آگے بڑھاوا کیسے دے رہے ہیں؟ اگر آپ کی فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے یہ آ جاتی ہے پریس ریلیز جس کا تعلق ظاہر ہے اس ویڈیو سے ہے امنگسٹ ادر تھنگز، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ باہر ملک سے بیٹھ کے اٹیک کریں فوج کو، اور آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا جو اس وقت اکاؤنٹ ہے وہ باہر سے ہینڈل ہو رہا ہے. اچھا، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ٹویٹ کی گئی اور یہ جو ویڈیو اپلوڈ ہوا تو اس کا پتہ بھی نہیں عمران خان صاحب کو، اور یہ کہ پتہ نہیں کس نے لگا دیا ہے. اور پھر یہ کہا گیا کہ جی اچھا دیکھیں گے اس کو، 3-4 دن ہو گئے ہیں اس کو لوڈ کیے ہوئے، 27 تاریخ کو ہوا تھا اپلوڈ. تو کہنے کا مقصد آپ سے سوال بڑا سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دا ڈیٹیلز کہ صحیح کیا غلط کیا کون سی بات ٹھیک ہے. ہم آپ کی اسٹریٹجی کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. آپ جن سے کہتے ہیں بات کریں گے آپ انہی کو اٹیک کر رہے ہیں، جو کہ وہ خود بھی کہہ رہے ہیں اور جو نظر بھی آ رہا ہے. آپ کی چلیں گے، آپ کی حکمت عملی ہے، لیکن آپ کا خیال ہے یہ کام کرے گی؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی اٹیک سمجھے. اچھا، یہ اٹیک کیسے ہو گیا؟ مجھے ایک بات بتائیں. اگر ایک سپریم کورٹ کے جج صاحبان، سٹنگ جج دیدن محمود الرحمان نے ایک کمیشن بنایا، گورنمنٹ نے کمیشن بنایا اور اس نے ایک فائنڈنگز دے دی، اور ان فائنڈنگز کے کچھ اقتباسات اگر کوئی اس کو شائع کرتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی ڈسکس کرتا ہے تو یہ کیا غلط ہو گیا؟ اگر کوئی شخص یا کوئی اشخاص یہ کہتے ہیں کہ بھئی ماضی سے سبق سیکھو، یہ محمود الرحمان کمیشن کے اندر یہ رپورٹ ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر اتنا واویلا کیوں ہے اور اس کو کیوں برے نظر سے دیکھا جاتا ہے.
ہمیں تو دیکھیں زندہ قومیں ماضی سے سبق سیکھتی ہیں، اپنی جی میں تھوڑا سا آپ نے شعیب شاہین صاحب آپ نے بیان کیا جو آپ کی پوزیشن ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی کیوں اس پہ واویلا ہے، یہ تو ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، سے سبق سیکھیں. بالکل ٹھیک ہے، سبق سیکھنا چاہیے. یہ تو آپ اب کہہ رہے ہیں، ہم پچھلے 30 سال سے بہت سے لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں سبق سیکھیں. بات یہ ہے سمپل، میں آپ کو اس معاملے پر لانا چاہتی ہوں جو آپ کی پارٹی کی حکمت عملی ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حال میں آج کے دن آپ کی پارٹی کی پولیٹیکل سٹریٹجی کیا ہے؟ آپ نے ووٹس لیے الیکشن میں فروری 8 کو کوئی سے ڈینائی نہیں کر سکتا. اس کے بعد آپ نے کہا، یہ ابھی آپ نے سنا کہ آپ کے جو لیڈر ہیں، جو فارمر صدر ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا جی بات کریں گے تو ہم خالی فوج سے کریں گے. اچھا چلیں جی. اس کے بعد اب آپ جب کہتے ہیں جی یہ سبق سیکھو، غدار کون ہے اور یہ کون ہے اور یہ کون ہے، پھر آپ آخر میں جا کے اس ویڈیو پہ میں آپ کی سٹریٹجی جو ہے اس کا ذکر کر رہی ہوں، آپ اس حوالے سے اس کا جواب دیں سوال کا. آپ تو جس سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ انہی کو اٹیک کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں آخر میں آپ کیا کرتے ہیں وہ دیکھیں نا. اس ویڈیو پہ عمران خان صاحب کی اکاؤنٹ سے میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ آپ کی تھنکنگ کیا ہے. آپ کا خیال ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا، ہم نے سنا ہے جو عمران خان صاحب کو لوگ مل کے آتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں 2 ہفتے میں گورنمنٹ گر جائے گی، لوگ باہر نکلیں گے، یہ تو اس طرح چلے گا نہیں. تو یا تو آپ مجھے کہیں کہ جی ہمارا تو راستہ ہی وہ ہے، بات چیت تو ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں، اصل میں ہم نے کرنی نہیں ہے. تو پھر میں کہوں گی ٹھیک ہے جی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ انقلاب لا رہے ہیں، چلیں آپ انقلاب کا انتظار کرتے رہیں. یا اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو are you progressing towards that point؟ دیکھیں جہاں تک تو بات چیت کا تعلق ہے، مجھے نہیں سمجھ. ایک بات تو طے ہے کہ ہم نے تو بات چیت کے دروازے ہمیشہ ہر کسی کے لیے کھلے رکھے ہیں. یہ کہنا کہ ہم نے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، یہ بات نہیں ہے. ہم نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا ہم ہر سٹیک ہولڈر سے بات کرنا چاہتے ہیں. سٹیک ہولڈرز میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی ڈیل مانگ رہے ہیں. اس کو آپ بات چیت کہیں، مذاکرات کریں، جو بھی کہیں. ان لوگوں سے ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، یہ مینڈیٹ کو تسلیم کریں اور ٹھیک ہے بیٹھیں ہمارے ساتھ گفتگو کریں. لیکن جس کے پاس 17-18 سیٹیں ہیں وہ کیسے ہم سے یہ توقع رکھے کہ ہم ان کو اٹھا کر کے کہیں کہ آپ کی لیجسلیٹو گورنمنٹ آئیں، ہم آپ کے ساتھ. نہیں شعیب شاہین صاحب آپ تو بات ہی نہیں کرنے پر جاتے نا. میں اب آپ کو 20 سٹیٹمنٹس میں سناؤں آپ کی لیڈرشپ کی، تو پھر آپ کا ٹائم آپ کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ یہ آپ کی پوزیشن ابھی تک واضح نہیں ہے. دیکھیے ہم حکومت کے جب لوگ ہوتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کی ہم چونکہ یو آر دیر آن دا اسکرین، ہم تو آپ سے پوچھیں گے. آپ کہہ رہے ہیں بات تو آپ ہی سے کریں گے، آپ کو برا بھلا بھی کریں گے. آپ سے میں کہوں جی شعیب شاہین صاحب، میں تو آپ سے بات کروں گی اور خدا نہ خواستہ میں آپ کو جاؤں فضولیات اور میں کہوں کہ جی چلے آپ میرے سے بات کریں. یہ تو دیکھیں نا، ایک ریالٹی بھی ہوتی ہے، ایک پاور کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور ایک منطق ہوتی ہے. مجھے آپ سمجھائیں، آپ ووٹس تو آپ کو مل گئے ہیں، وہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جدھر آپ اس وقت بیٹھے ہیں ادھر سے آپ نے آگے کیسے جانا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ویڈیو کا تو ذکر ہے کیونکہ ویڈیو بات بن گئی ہے، لیکن اس سے آپ نے یہ تو دکھا دیا کہ آپ آخر میں جو ویڈیو کے آخر میں آپ نے لگائے آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن فار اینی باڈی، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ویڈیو کو تو میں نے معذرت میری کہ میں دیکھ نہیں پایا ہوں. یہ کمال ہے. رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھی، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں دیکھی. آپ سب ٹاپ لیڈرز ہیں، مجھے آپ بھی بھیج دیں. میں کیوں بھیجوں بھائی، آپ کا ونگ ہے، پورا میڈیا کا ونگ ہے. لیکن جہاں تک وہ ٹویٹ کا تعلق ہے یا وہ گفتگو کا تعلق ہے، وہ تو خالد صاحب نے خود میرے سامنے کئی دفعہ اس کو انالیسس کر کے بتایا، میڈیا سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی غلطیاں وہ نہ دہرائیں جو غلطیاں ماضی میں آپ نے کی ہیں. اسٹریٹجی کا جہاں تک تعلق ہے، میں آپ سے واضح کھل کے بات کرتا ہوں. اسٹریٹجی ہماری صرف یہ ہے کہ بھائی اس ملک میں رول آف لا ہونے دو، اس ملک کو آئین کے مطابق چلنے دو، جمہوریت کو تماشا مت بنائیں. شعیب شاہین صاحب اس طرح کی باتیں مدد سے
اس طرح کی باتیں ہمیں سجتی ہیں جو بیٹھ کے ٹی وی پہ بس باتیں کرتے ہیں. یہ بات آپ کو نہیں سجتی, آپ کو اسٹریٹجی, حکمت عملی, اقدامات سجتے ہیں. مجھے بتائیں, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں ویڈیو میں, لیکن آپ کی ساری ٹاپ لیڈرشپ وضاحتیں کیوں دے رہی ہے؟ آپ کے وہ کہہ رہے ہیں چیئرمین موجودہ, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو خان صاحب کو پتہ ہی نہیں چلا, نہیں یہ تو ہم نے تو نہیں, ہمیں نہیں پتہ یہ کس نے لگا دی ہے. اف اٹ واز اوکے تو پھر سب کو کہنا چاہیے یک زبان ہو کے کہ ٹھیک ہے ہم نے کیا ہے. دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو یہ آپ کوئی لیکچرر یا سیمینار میں تو نہیں ہے, آپ لوگ پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ پر لوگوں نے تکیہ کیا ہوا ہے, بہت سے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا رول ادا کریں ملک کو آگے لے جانے میں, یعنی کہ بات چیت کریں. نہیں تو ہم تو دیکھیں نا, ہم تو اپنا رول ادا کر رہے ہیں پازیٹیو, ہم اسمبلی میں بھی بیٹھے ہیں, ہم جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں, ہم تحریک بھی چلا رہے ہیں, ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عوام کا حق حکمرانی ہے, جو کہ اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ واپس کریں. اس کے لیے جو جائز اور قانونی طریقہ کار ہے اس کی واپسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ راستہ ان کو بتایا ہے کہ آپ اس راستے پہ چل کے ہی ملک کی ترقی کی طرف جا سکتے ہیں, اور ورنہ یہ معاشی عدم استحکام بھی رہے گا اور یہ سیاسی عدم استحکام بھی رہے گا. یہ معاملات ان کے ہاتھوں سے حل ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک شعیب شاہین صاحب, لیکن پروگرام کا انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو گیا. میں بس اتنا کہتی چلوں گی کہ بہت سے لوگ ہیں جو پاکستان کا جن کو خیال ہے کوئی سیاسی جماعت سے منسلک نہیں ہے, وہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں, اور بتایا ہے اور ہزاروں مرتبہ بتایا ہے کہ آپ لوگ ایک سیاسی جو حکمت عملی ہے اس کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے ووٹس ملیں, لیکن اس سے آگے بھی بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کا بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.